اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ اگر بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کی مصیبتیں دور نہ فرماتا تو زمین ہلاک ہو جاتی۔ کیا پتہ چلا بندہ مددگار ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، تو لوگوں کو اللہ نے مددگار بنایا، قرآن سے ثابت۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا لیجئے، آپ چاہے تفسیر طبری دیکھیں، چاہے تفسیر قرطبی دیکھیں، چاہے تفسیر نصفی اور خازن دیکھیں، اور اے نجدیو تمہارے امام ابن کثیر کی تفسیر بھی دیکھ لو۔ ابن کثیر نے بھی ایک حدیث پاک نقل کی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 اہل بیت من جیرانہ البلاء، کیا مفہوم؟ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ایک ولی کے سبب سے آس پاس رہنے والے 100 گھر کے لوگوں کی بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے۔ تو ایک ولی کی برکت سے 100 آدمی نہیں، 100 گھر میں رہنے والے لوگوں کو بلاؤں سے حفاظت میں رکھتا ہے۔ اور اسی طرح اسی تفسیر میں حدیث بیان کی گئی کہ ہر زمانے میں 30 ابدال ہوتے، ایک روایت میں ہر زمانے میں 40 ابدال، 356 یا 365 ابدال کا بھی تذکرہ موجود۔ تو جب ہر زمانے میں 300 سے زیادہ اولیاء موجود ہے تو کتنے زمانے گزر گئے؟ صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ائمہ مجتہدین کا زمانہ، اولیاء کاملین کا زمانہ، محدثون مجتہدون کا زمانہ، کتنے زمانے گزر گئے؟ آج تک اولیاء کرام موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ کیا پتہ چلا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے نیک بندے ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں نیک بندے اللہ نے رکھے ہیں۔ اب جب ہم سب کو نہیں جانتے تو ہم نے ایک آسان طریقہ کر لیا۔ کیا؟ ہمارے بزرگوں نے ایک آسان طریقہ ہمیں سکھا دیا کہ جب سب کو نہیں جانتے تو ان کے جو امام ہیں ان کو یاد کر لو، سب کا تذکرہ آٹومیٹیکلی آ جائے گا۔ سرکار غوث پاک امام الاولیاء ہے، سلطان الاولیاء ہے، ان کا تذکرہ کر دیا۔ جب لیڈر کا کر دیا تو آٹومیٹکلی امام غوث پاک کے غلام بھی تو آ گئے۔ اور اسی طرح غوث اعظم کے بھی سردار سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اور دیگر اہل بیت اطہار کا تذکرہ کر کے ہم نے الحمدللہ نہ قرآن کے خلاف کوئی قدم اٹھایا، نہ حدیث کے خلاف کوئی قدم اٹھایا، نہ تفسیر کے خلاف کوئی قدم اٹھایا، بلکہ علماء کرام کے گائیڈنس میں ہم قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ اب کوئی اس طرح کی باتیں کہیں کہ اولیاء کرام کی یاد منانا یہ بدعت ہے، آپ کے پاس دلائل موجود ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اللہ نے ریممبر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو جب رب نے دیا تو اے نجدی تم ہوتے کون ہو روکنے والے؟ ہم تمہاری سنیں کہ رب کی سنیں؟ پھر اس کی برکتیں ایک حدیث پاک جو بخاری شریف میں حدیث پاک جس کا مفہوم یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 مرڈرز کیے تھے، مشہور حدیث سب جانتے ہیں، لیکن اس سے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کا ذہن کھل جائے۔ 99 مرڈرز کر کے دل میں توبہ کی خواہش ہوئی، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ گناہ کا احساس ہوا تو وہ ایک راہب کے پاس گیا۔ راہب اصل میں صحیح عالم ہوتے ہیں لیکن وہ غالباً صحیح عالم نہیں تھا، برائے نام راہب تھا۔ اس نے بتا دیا کہ نہیں تم نے 99 مرڈرز کر دیا، تمہاری توبہ قبول نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس کا بھی مرڈر ہو گیا، اب 100 آدمیوں کا قتل ہو گیا۔ اب یہ آدمی پھر بھی اس کو دل میں احساس will I be forgiven؟ کیا میری بخشش ہوگی؟ will Allah forgive me؟ تو پوچھتے پوچھتے کسی نے ان کو بتایا کہ فلاں شہر میں فلاں ولیج میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، تم وہاں کا سفر کرو، ان کے توسل سے ان سے تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ او کما قال۔ اب ہوا کیا؟ یہ اللہ کا بندہ اپنے شہر سے یا اپنے گاؤں سے نکلا، اس گاؤں کی طرف ابھی تو آدھا رستہ پہنچا، ملک الموت تشریف لائے، اور ملک الموت بھی کمال کا علم رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون،
جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو 1 سیکنڈ ایکسٹرا بھی نہیں، 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں، عین ٹائم پہ روح قبض کی جاتی ہے۔ اب ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کی موت ہوتی ہے، اور روح قبض کرنے والے کون ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت۔ دلیل قل یتوفاکم ملک الموت، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ ہم نے ملک الموت کو اپوائنٹ کیا ہے روح قبض کرنے کے لیے۔ تو جب ملک الموت روح قبض کرنے والے ہیں اور ہزاروں کی موت ایک ہی سیکنڈ میں ہوتی ہے، تو ہزاروں کا علم رکھتے ہیں کہ کون کب مرنے والا ہے اور کون کہاں پہ مرنے والا ہے۔ یہ علم اللہ نے ملک الموت کو دیا، لیکن کسی وہابی نے آبجیکشن نہیں کیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو علم دیا تو آبجیکشن کرتے ہیں، عجیب سی سوچ ہے۔ نبی کے خادم کا تذکرہ آیا تو نو آبجیکشن، حضور کی بات آئی تو کیسے ممکن، کیسے ممکن؟ اللہ اکبر۔ تو ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ گئے، روح قبض کر لیا۔ اب کیا ہوا؟ یہ بندہ اس شہر کی طرف اپنے سینے کو کر دیا موت کے وقت۔ اب دونوں آ گئے فرشتوں کی جماعت، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو ہم جہنم کی طرف، عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ کیوں؟ 100 مرڈر۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں معلوم ہے ہمیں کہ مرڈر کیا ہے، کرائم کیا ہے، لیکن جا رہا تھا توبہ کی نیت سے، ہم اس کو رحمت کی طرف لے جائیں گے۔ اب یہ جب ان کے درمیان ڈائلوگ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح فرمایا کہ زمین کو میشر کیا جائے، ناپ لیا جائے۔ تو فرشتوں نے ناپنا شروع کیا۔ تو سب کو پتا ہے کہ نیک بندے کی طرف ایک بالش زمین کم ہو گئی، اللہ نے زمین کو حکم دیا سمیٹ جاؤ، وہ 20 میں تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا سمیٹ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع کہ اگر کوئی اللہ کے ولیوں سے ملنے کے ارادے سے جاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، ان سے مسائل پوچھنے جاتا ہے، تو اگر وہ اس کو موت ایسے حالت پہ آ جاتی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ گناہ کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے فضل سے، اپنے ولیوں کے برکت سے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ تو اولیاء کرام کی یہ شان، وہ بھی کون سے اولیاء؟ قوم بنی اسرائیل کے۔ اور اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، یہ امت تمام امتوں میں بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے زیادہ افضل حضور کے امت کے اولیاء ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے زیادہ افضل ہمارے نبی کی امت کے اولیاء ہے۔ تو جب ہمارے نبی کی امت کے اولیاء سب میں افضل دوسرے اولیاء میں، تو امام حسین کا تذکرہ، مولا علی مشکل کشا کا تذکرہ، حضرت عثمان غنی، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر، beyond our imagination the mercies what Allah will bestow upon us۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے میں ہم سب پر اپنا خاص رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو شاد و آباد رکھے تاکہ یہ خدمت دین کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے جتنے طلباء ہیں اور جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اور اس کا اہتمام کرنے والے جتنے حضرات، بالخصوص ہمارے صوفی صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور سلامتی، ایمان والی، سچی عقیدت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہابیوں سے، نجدیوں سے، قادیانیوں سے، شیعوں سے، رافضیوں سے، تفضیلیوں سے، ہر قسم کے بد مذہب سے حفاظت میں رکھے، ایمان پر موت عطا فرمائے، موت کے وقت سرکار غوث اعظم کا دیدار نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔